بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے۔ النور رحمان یہ چینل، اس کا اصل مقصد اور اس کا نام کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی شروعات نور سے کی اور ظلمات سے نکال کے اللہ پاک نور میں لے کے آتے ہیں اپنے بندے کو، اپنی رحمت میں لے کے آتے ہیں۔ تو النور رحمان، نور کہ اس سفر کی شروعات جو تھی وہ مقصد کیا تھا کہ اویئرنیس تھی لوگوں تک، وہ حقیقت، وہ دین کی حقیقت، وہ قرآن پاک کی وہ روح جو اصل ہے اور جو حقیقت جو ہم سے آج تک چھپائی گئی ہوئی تھی اور ہمیں عیاں نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے آج ہم کس مقام پہ ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو شعور پیدا ہو رہا ہے، آنے والی جنریشن کو۔ تو میری بھی ایک کوشش تھی اور اللہ پاک کی مہربانی رحمت کی وجہ سے یہ سلسلہ کنٹینیو ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج جو ٹاپک ہے وہ ہے عالم غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ غیب کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو اس کے پہلے جوڑنا چاہوں گا لفظ علم۔ علم کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں کہ جس بات کا ہمیں اندازہ نہ ہو، شعور نہ ہو، علم نہ ہو، جیسے اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کے نام کا مطلب، یہ ہمیں عیاں نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ پاک کو اس کا علم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ہمیں یہی بتایا، ہم احادیث سے بھی یہی جانتے ہیں۔ لیکن اب آگے اس کو جو ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، اور جو ہم جس راہ پہ ہیں کیا ہم صحیح ہیں؟ سب سے پہلے اسٹرالوجی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے بڑا عرصہ پہلے۔ کیا تقدیر کو جاننا، آنے والے کل کو جاننا، کیا یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ تو اس کے اوپر بڑی سخت حدیث تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے اس میں ریفرنس بھی دیا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار ایک دفعہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، آنے والے کل کے بارے میں۔ تو سرکار جب وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے سننا ہوتا ہے کانوں سے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں کہ تربوز کے بھی لال رنگ کی طرح ان کے چہرے کا رنگ ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے تمہارے درمیان اس لیے بھیجا کہ میں تقدیر بتاؤں، میں آنے والا کل بتاؤں، کرنے کا کام تو آج کا ہے۔ اب غیب کا علم کیا ہے کہ یار قیامت کب آئے گی، جنگ کیا ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اس چکر میں اسٹرالوجی کو بھی بڑا سنتے ہیں۔ اور آپ یوٹیوب پہ جتنے دیکھ لیں موسٹلی بھی آپ کو نظر آئیں گے، اس طریقے کو یہ ہونے والا ہے، اس طریقے کو یہ ہونے والا ہے، اور سب کے سب جھوٹے۔ ان کے پاس کہاں سے یہ علم آیا، کس نے عطا کیا؟ علم تو اللہ کی دین ہے۔ اب علم کی میں ڈیفینیشن یہاں سے آپ کو جوڑتا ہوں کہ علم کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ علم کئی طرح کا ہے۔ ہم جو علم جانتے ہیں نا وہ دنیاوی، پہلی سے 10ویں اور پی ایچ ڈی گریجویشن، ہم اس علم کو جانتے ہیں، فزکس کیمسٹری کو۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کسی علم کا نہیں پتہ۔ لیکن یہ میرے رب کی خزانوں میں سے ایک چیز ہے، آپ کو اللہ نے بہت سے علم پیدا ہوتے ہی آپ کو دے دیے ہوئے تھے، سننے کا، دیکھنے کا، سونگھنے کا، زبان کے ذائقے کا، بولنے کا، سمجھنے کا، سکس سینس کا، ہاتھ کا، پیر کا، درد کا، اتنے زیادہ علم ہے۔ کیا آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کی آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، آپ کے کان کیسے سنتے ہیں، آپ کے زبان کا ذائقہ کیسے آتا ہے؟ اس چیز کا یہ اللہ کو ہے، اور اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم وہ ہوتا ہے، اب یہ سمجھیں، جس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات نہ ہو، جس کے وہ آپ جانتے نہ ہو۔ جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی وہ علم نہیں ہے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہمیں آج تک یہی ڈیفینیشن نہیں پتہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو چیز آپ تک پہنچ جائے وہ معلومات ہوتی ہیں۔ علم تب تک ہے جب تک آپ کے سامنے اس کا راز عیاں نہیں ہے، اس کو آپ کو حقیقت پتہ نہیں ہے۔ تو جناب بہت سے علم دیجیے کہ اب قرآن پاک کا علم وہ واقعی علم ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب جن کو اللہ پاک توفیق دے، مہربانی ہے سرکار کی، معلوم کرتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، جائز سوال، خواہش کا، اچھی چیز کو پہچاننے کا، وہ قابل قبول ہے۔ اب غیب کی بات آتی ہے، غیب کا علم، عالم الغیب، اور اس کو کیسے آسان لفظوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں
مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے 1 سال کا یا 2 سال کا، وہ اپنے والد صاحب کو کہے کہ ابا جی مجھے ریڈ بل پینی ہے یا اسٹرنگ پینی ہے، کیا آپ اس کو دیں گے؟ بینگ ایز اے فادر یا بڑا بھائی ہونے کے ناطے آپ نہیں دیں گے. آپ کو اس کے اثرات پتہ ہیں، اس کے اجزاء پتہ ہیں، کیمیکل پتہ ہیں، آپ کبھی نہیں ریفر کریں گے. وہ بچہ روئے گا، ضد کرے گا، چیزیں توڑے گا، کیا آپ اس کو سمجھا سکیں گے کیوں کس بات پہ منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے. اچھا بچے کو سمجھانا بھی چاہیے، وہ سمجھ جائے گا کون سا انگریڈینٹ ہے، کیا اس کے اندر شامل ہے؟ نہیں. کیا مشکلات ہیں؟ نہیں. یہ بچے کے لیے غیب ہے، لیکن آپ کے لیے یہ معلوم ہے، علم ہے، حاضر ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو کہ وہ بات جو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے، وہ اگلے کے لیے غیب ہے، آپ کو علم ہے. اب اللہ پاک نے قرآن پاک کو اگر غیب ہی اس کی ساری رکھنی تھی، اس کو علم ہی رکھنا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب کیوں کرتے، اس کی تعلیمات ہم سے کیوں بیان کرتے؟ مانتا ہوں بہت سی احادیث ہمارے کورس میں شامل کر دی گئیں، یہ دجال، یہ فتنہ، یہ لڑائی، بڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم سب جانتے ہیں. اللہ پاک نے آیتوں میں قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ اے حبیب یہ تمہارے پاس جس نیت سے آتے ہیں میں جانتا ہوں، جن کے دل میں کوڑ ہے. یہ مسلمان شو کرتے ہیں خود کو لیکن ہے نہیں، اور یہ سب سے سلسلہ ختم کرنے کا آج تک یہ چل رہا ہے. لیکن اللہ پاک کی مہربانی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن حق اور سچ ہے کہ اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک میں ان پہ عذاب نہیں کر سکتا. اب موجود ہونا صرف حیاتی نہیں، ان کا جسد مبارک، ان کا درود پاک، ان کا نام، ان سے محبت، ان کا ذکر، ان کی تعلیم ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اور میں شکر کرتا ہوں اللہ پاک کی اس بات کا. تو آج ایک بات ہو رہی تھی، محسن نقوی نے مولویوں کو بلایا ہوا تھا ہمارے، کہ ہماری غیب سے مدد ہوئی. دیکھیں دنیا میں اللہ پاک نے خود نہیں آنا ہوتا، لیکن جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے جناب، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ حاضر ہوتے ہیں مدد کے لیے. اور یہ ہوتی ہے غیب کی مدد کہ وہ سمجھ جاتا ہے آپ کی بات کو. تو آپ کو بہت سی چیزوں کا علم ہوگا، کیمسٹری کا، سائنس کا، کمپیوٹر سائنسز کا، دنیا کے سازشوں کا. یہ دیکھیں اب ہمیں پاگل بنایا ہوا میڈیا نے، ہمیں عیاں ہی نہیں کرے کہ سائیکو فزیکولی فلاسفی کے تھرو جو انہوں نے سیکھا ہے ہمارے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نہ سچ بتا رہے ہیں، نہ جھوٹ چھپا رہے ہیں. جو پکڑ پائے، جو نہ سمجھ پائے وہ پاگل. ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے خود کے ساتھ، اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. غیب کو میں اتنے آسان لفظ میں ہی بیان کر سکتا تھا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں، میرے پاس غیب کا علم وہ علم نہیں ہے جو میں جانتا نہیں، جو اللہ پاک کی مہربانی سے حاصل ہوا ہے وہ آپ تک شیئر کیا جا رہا ہے، وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، حقیقت کو سمجھیں کہ غیب جو ہمارے لیے ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے اصل میں وہ غیب نہیں ہے. غیب وہ ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے، ہماری سوچ سے، ہمارے دل سے غائب ہے. وہ قرآن پاک ہے، وہ علم رکھ دیا گیا ہوا ہے. حتیٰ کہ ہمیں اس کی تعلیم دینی تھی اور معلومات حاصل کرنی تھی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا قرآن کے اندر کیا ہے. ہم علم کہہ کے لفظوں کا بڑا میٹر کرتا، کہتے ہیں حلق سے نکلی حلق تک جاتی ہے، کہ جب اللہ پاک کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. خالی ارادے کی بات نہیں ہے. تو علم لفظ بڑے میٹر کرتے ہیں. جو لفظ آپ جانتے ہیں اور سنتے ہیں اس لفظ کی روح اور حقیقت اور نہیں سمجھتے تو جناب آپ اندھیرے میں ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نور میں لے کے آئے اور مسلمانوں کو کامیابی اور فتح دے، اور اس آقا کی امت کا سلسلہ قائم و دائم رہے، اور اللہ پاک کا نام اس دنیا میں قائم رہے. کیوں؟ یہ میرے سونے اللہ نے بڑے پیار سے تخلیق کی ہوئی ہے دنیا، اور وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں. جس نے تخلیق، ہم اپنی اولاد کو دیکھ لیں کتنی محبت کرتے ہیں، پھر تو ہم اللہ پاک کی بڑی بہترین تخلیق ہیں. ہمیں بڑی بہترین صلاحیتیں بولنے کی، سمجھنے کی، اور قرآن پاک عطا کی اور سرکار عطا کی ہے.
تو دنیا جیسی بھی ہے مجھے بڑی پیاری ہے، اور میری خواہش ہے یہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے ختم ہو جائے، کیسے وہ قیامت آ جائے۔ تو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے، آمین یا رب العالمین۔